اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین والسلام علیکہ یا سید النبیین والسلام علیکہ یا جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکہ یا نبا العظیم، السلام علیکہ یا صراط المستقیم، السلام علیکہ یا حجت البالغہ یا علی ابن ابی طالب صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اما بعد، قال امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام افضل العبادہ الفکر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بار الہ، سب سے پہلے تیری بارگاہ میں دعا گو کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی مومن اور مومنہ بیمار ہے اسے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور یہ جو مہلک مرض کووڈ-19 جو اپنی مہلک ترین صفات کے ذریعے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، بار الہ تجھے واسطہ ہے چاردہ معصومین کا کہ اس مہلک وبا سے جلد از جلد تمام عالم کی جان چھڑوا۔ بار الہ جو غریب ہیں ان کو غنی عطا فرما، بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، بار الہ جلد از جلد ہمارے بار میں آقا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ درود پڑھیے بابا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ معزز سامعین، واجب القدر احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پروردگار عالم علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، اور اللہ کی حکمت میں یقیناً صاحبان عقول کے لیے معرفت پوشیدہ ہے، اور چاہت پروردگار ہے ہی یہ کہ جو بھی مومنین ہیں وہ اپنے اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ ہی کی معرفت قرب الہی کی دلیل ہے۔ پروردگار عالم نے مخلوق میں جنہیں اپنا ہادی قرار دیا، چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو، چاہے وصی کی صورت میں ہو، چاہے امام کی صورت میں ہو، چاہے نبی کی صورت میں ہو، یہ تمام وہ مناصب ہیں کہ جو من جانب اللہ ہی عطا ہوتے ہیں، یعنی یہ طے ہے کہ کوئی بھی ایسا منصب جو اللہ نے دین کے لیے قرار دیا ہے، یہ ممکن نہیں کہ وہ مخلوق کا عطا کردہ ہو، بلکہ ہر منصب کار دین میں اللہ ہی عطا کرتا ہے، اور یہی اللہ کا عدل ہے۔ لہذا اللہ نے ان مناصب میں عہدہ نبوت رکھا، عہدہ امامت رکھا، عہدہ رسالت رکھا، عہدہ وصایت رکھا، یا آپ کہہ لیجئے کہ عہدہ خلافت رکھا۔ لہذا عہدہ نبوت کا جو موصوف ہے اسے اللہ نے نبی قرار دیا، خلافت کے موصوف کو خلیفہ قرار دیا، وصایت کے موصوف کو وصی قرار دیا، امامت کے موصوف کو امام قرار دیا۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ نے نہ کبھی خود کو نبی کہا، نہ وصی کہا، نہ رسول کہا، نہ خلیفہ کہا۔ ہاں، مگر اللہ نے اگر خود کو کچھ کہا تو یا علی کہا،
یا ولی کہا۔ سبحان اللہ ایک درود پڑھیے باواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل لہذا سامعین، اب یہ مشیت پروردگار ہے، یہ حکمت پروردگار ہے کہ اس نے خود کا نام، خود کے اسما میں اپنا اسم علی بھی رکھا ہے اور ولی بھی رکھا ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر میں لغت کے اعتبار سے ولی کی تعریف کروں تو لغت نے بہت ساری تعریفیں باب ولی میں لکھی ہیں۔ اچھا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے لغت، دوسری شے ہے اصطلاح۔ لغت جو ہے یہ مخلوق کی طے شدہ ایک سمری ہے، ایک ایجنڈا ہے، جبکہ اصطلاح دین جو ہے یہ من جانب اللہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اصطلاح کو بھی لیں اور لغت کو بھی لیں ولی کی تعریف۔ ولی کی پہلی تعریف یہ ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں کہ اپنا آپ جسے سونپ دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان ذرا غور کیجئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولی اسے کہتے ہیں جسے اپنا آپ سونپ دیا جائے۔ ولی کی دوسری تعریف یہ ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں جس کے پاس نعمتوں کی کمی نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ ولی، دوسری تعریف ولی کی کیا ہے؟ ولی اسے کہتے ہیں جس کے پاس نعمتوں کی کمی نہ ہو۔ تیسری تعریف ولی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی بھی لمحے آپ کو تنہا نہ چھوڑے، سبحان اللہ، سبحان یعنی جو ہر لمحہ ہر مقام پر آپ کے ساتھ رہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اللہ۔ ولی کی چوتھی تعریف یہ ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کی خدا کے علاوہ، جس کی خدا کے سوا ہر شے پر حکومت ہو، کیا بات ہے۔ اسے ولی کہتے ہیں۔ اب آپ ان تعریفوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے اور ذرا غور کیجئے کہ اللہ خود کو ولی کہتا ہے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے، اس کی مشیت یہ ہے کہ خود کو اس نے ولی کہلوایا، لیکن جسم نہیں رکھتا، کیا بات ہے۔ اور چاہتا یہ ہے کہ اس کی ولایت کا اظہار مخلوق میں ہو۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اپنی اس ولایت کے اظہار کے لیے اللہ نے اپنی لا تعداد مخلوق میں سے کچھ مخصوص ایسے چنے کہ جنہیں مخلوق میں اپنا اولیاء قرار دیا۔ سبحان یعنی اللہ کیسا ولی ہے، اس کی دلیل وہ ولی دیتا ہے جو مخلوق میں مخلوق کے ساتھ ہے، بلکہ آیہ ولایہ اس بات کی خود گواہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ، کہ بس اور بس، صرف اور صرف تمہارا اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے نام نہیں لیا، بلکہ اللہ نے کچھ صفات بتائیں، اور ان صفات میں اللہ نے کہا والذین آمنون الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے 3 طرح کے کردار اس آیت میں واضح کیے۔ کہا میں علی واللہ، میں علی ولی، میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، اور تیسرا ولی وہ ہے ایک جماعت اللہ نے اناؤنس کر دی، اور اس جماعت کی صفت کیا ہے؟ صاحبان ایمان ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ نے مجھے آپ کو دعوت غور و فکر دی کہ میں بھی ولی، میرا رسول بھی ولی، اس کے علاوہ کچھ اولیاء ہیں، ایک جماعت ہے، اور اس کی صفات یہ ہے کہ وہ صاحبان ایمان بھی ہیں، نہ صرف صاحبان ایمان ہیں بلکہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی ولی کی یہ جو تیسری صفت ہے، یہ جو تیسرا خاصہ ہے، اس میں اللہ نے 2 چیزیں اجاگر کر دی۔
اللہ نے کہا ولی وہ ہے کہ جو نماز بھی قائم کرتا ہے یا قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. یعنی اللہ نے مجھے آپ کو متلاشی بنا دیا کہ جا کر تواریخ سے پوچھو، جا کے تفاسیر قرآن سے پوچھو کہ آخر کیا کوئی ایسا کردار ہے کہ جس نے نماز بھی قائم کی ہو اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی ہو. تو یقیناً تواریخ اس پر متفق ہیں کہ بس ایک ہی کردار ایسا ہے کہ جس نے جناب رسالت مآب کے دور میں حالت رکوع میں سائل کو زکوٰۃ دی. اب یہاں میں خطیبانہ انداز میں گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ ٹھہر کر کچھ نکات ہیں جو آپ کے حوالے کرنے ہیں. اب آپ سوچئے اللہ نے اس ولی کی جو صفت بتائی ہے یہ کیسا ولی ہے. یعنی ایسا ولی ہے وہ جو کہ علی ہے، ایسا ولی ہے کہ حالت رکوع میں ہے. اب رکوع علی کرتا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ علی کے معبود کو خدا کہتے ہیں، جو ہمارا بھی معبود ہے، چہاردہ معصومین کا بھی معبود ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے کہ علی حالت نماز میں ہے، اور علی کی نماز عمومی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ استعانت طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے. تو رسالت مآب نے فرمایا کہ صبر سے مراد میں محمد ہوں اور صلاۃ سے مراد علی ہیں. یعنی علی نمازی نہیں ہے، بنص قرآن علی خود نماز ہے. کیا بات. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ علی حالت نماز میں ہے، یعنی علی اس نمازی کو کہتے ہیں، اس نماز کو کہتے ہیں کہ جو 100% خضوع اور خشوع کے ساتھ کیا بات. اللہ کی بارگاہ میں اس سے وصل کیے ہوئے ہو، کیا بات. اس سے متصل ہو. یعنی علی کی نماز میں ذرہ برابر بھی یہ گنجائش نہیں کہ خضوع اور خشوع کاملاً نہ ہو. یعنی حتماً جو خضوع اور خشوع ہے، مطلقاً جو خضوع اور خشوع ہے، وہ علی کی نماز میں ہے، وہ محمد کی نماز میں ہے، وہ چہاردہ معصومین کی نماز میں ہے. تو اب آپ سوچئے کہ یہ کیسا ولی ہے کہ ایک ہی وقت میں اللہ سے بھی متصل ہے اور اس کی نماز میں ذرہ برابر بھی خضوع اور خشوع میں کمی نہیں آ رہی. اور اسی حالت میں جب سائل آیا تو سائل کے سوال پر اس کی احتیاج کو بھی پورا کیا. یعنی ولی اسے کہتے ہیں جو دو جانبیہ ہوتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں جو خدا سے بھی مکمل متصل ہو اور مخلوق کی احتیاج پوری کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. درود پڑھے بآواز بلند. اب یہ قابل غور نکات ہیں. یعنی ولی کا تصرف دیکھیے. سائل آیا، سائل نے سوال کیا، علی نے بحالت رکوع یعنی کہ بحالت نماز، یعنی نہ خدا سے اس کا رابطہ منقطع ہوا نہ مخلوق سے رابطہ منقطع ہوا. یہی وجہ ہے کہ خدا اور مخلوق کے درمیان علی وسیلہ ہے. یعنی علی اسے کہتے ہیں جو مخلوق کی احتیاج لے کر خالق کو دیتا ہے اور خالق کے فیض لے کے مخلوق کو دیتا ہے. اب اللہ نے علی کو ولی قرار دیا ہے. اچھا ایک نکتہ یہ بڑا عجب سا نکتہ ہے. کوئی بھی شے جب بولی جاتی ہے، ڈسکرائب کی جاتی ہے، تو ڈسکرائب ہونے کے بعد جن بھی لفظوں میں وہ ڈسکرائب ہوتی ہے، سننے والا سننے کے بعد اس کی مراد تک جاتا ہے. تو لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی جملہ آپ سنیں، کوئی بھی نام آپ سنیں، سننے کے بعد جو پہلا تصور اس کے نام کے بعد آئے وہ اس شے کی حقیقت ہوتا ہے. یعنی آپ اگر کبھی بھی لفظ ولی سنیں گے، اب آپ سنیں گے ولی، تصور میں فوراً علی آئیں گے. کیا بات ہے. تصور میں فوراً علی آئیں گے. اب سوچئے علی کیسا ولی ہے. اب آپ دیکھیے پہلی تعریف میں نے کی لغت میں کہ ولی اسے کہتے ہیں کہ جسے اپنا آپ سونپ دیا جائے. یعنی یہ طے ہے کہ اپنا آپ اسی کو سونپا جائے گا کہ جو آپ کی مکمل حفاظت کرنے کی قدرت رکھتا ہو.
بلکہ اس کو ایسے لے لیجئے کہ بیعت کہتے ہیں اپنے نفس کے بیچنے کو، اور امام فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نفس کی قیمت صرف اور صرف جنت ہے، لہذا اس سے عوض کسی کم شے پر بیچ نہ دینا۔ تو عقلی اعتبار سے ہم اپنا نفس اس کو بیچیں گے کہ جو مالک جنت ہوگا، لہذا اپنا آپ کسی کے سپرد کرنے کا مطلب ہے کہ اپنا نفس کسی کے سپرد کرنا، یعنی اپنے گلے میں غلامی کا طوق ڈالنا۔ تو ہم اپنے گلے میں غلامی کا طوق اسی آقا کا ڈالیں گے کہ جو دنیا میں بھی ہمارا آقا ہو، جو آخرت میں بھی ہمارا آقا ہو، اور ان چہاردہ معصومین کے علاوہ اس مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جن کی حاکمیت جیسے زمین پر ہے ویسے ہی آسمان پر بھی ہے۔ درود پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اچھا، لغت کی دوسری تعریف دیکھیے، ولی اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ بھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے، یعنی پھر یہ طے ہے کہ ولی ہر لمحے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اب چاہے کوئی عالم ارواح میں ہے، چاہے کوئی عالم اجسام میں ہے، چاہے کوئی عالم برزخ میں ہے، چاہے کوئی زیر زمین ہے، چاہے کوئی زیر بحر ہے، چاہے کوئی آسمان پر ہے، تو ولی اسے کہتے ہیں کہ جو ایک لمحہ بھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اب آپ ذرا اس تعریف سے لطف اندوز ہوئیے، نکات دیکھیں کیسے کمال ہیں۔ مولا امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی روز جزا کا حاکم بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، جو گواہ ہے، یعنی تنہائی میں میں سمجھ رہا ہوں میں اکیلا ہوں، ایسا نہیں ہے، کوئی ہے جو ہر لمحہ میرے ساتھ ہے اور وہ میرے ہر لمحے کا گواہ ہے۔ اب لغت کہہ رہی ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں جو ایک لمحہ آپ کو تنہا نہ چھوڑے، یعنی ہر لمحے آپ کے ساتھ ہو، تو ولی اسے کہتے ہیں۔ اب سورہ حدید میں اللہ گویا ہوا، اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے ہوا تمہارے ساتھ ہے، اینا ما کنتم، تم جہاں کہیں رہو ہوا تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو بنس قرآن ہوا ہے، لغت کہہ رہی ہے یہ صفت ولی کی ہے، اور ولی ہر لمحے آپ کے ساتھ ہے۔ ولی کسی ایک لمحے بھی کسی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑتا، یعنی جب عالم الست میں تھے ولی وہاں بھی تھا، جب آپ شکم مادر میں آئے ولی وہاں بھی ہے، جب آپ دنیا میں آئے ولی وہاں بھی ہے۔ تو ولی کی صفت کیا ہے؟ ولی اسے کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ۔ آپ ذرا غور کیجئے، ولی کی صفت ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس کی دلیل لے لیجئے، وقت نزا چاہے مومن مرے چاہے کافر مرے، مولا امیر المومنین کہتے ہیں میں آتا ہوں، میں آتا ہوں، یعنی وقت نزا بھی ساتھ، میں آپ قبر میں گئے وہاں بھی ساتھ، میں آپ پل صراط پہ پہنچے ولی وہاں بھی ساتھ، میزان پہ بھی ساتھ، ولی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا، یعنی ابتدا سے لے کے انتہا تک جو ہر ایک ذی روح کے ساتھ رہے اسے ولی کہتے ہیں، اور اس ولی کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک درود پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجیے گا، ولایت کے باب میں کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر گفتگو کی جا سکے۔ دیکھیں، ولایت 3 اشیاء کا مرکب ہے، ولایت 3 اشیاء کا مرکب ہے، یعنی 3 چیزوں سے مل کر ولایت بنتی ہے۔ پہلی شے ہے علم، دوسری شے ہے قدرت، تیسری شے ہے تصرف۔ مثلا آپ نے یہ چیئر بنانی ہے یا ممبر بنانا ہے، ممبر بنانے کے لیے کہ ممبر بنے گا کیسے، اس کا علم ہونا چاہیے، یعنی علم ہونا چاہیے کیسے بنے گا، یہ ہے علم۔ بنانے کے لیے ہاتھ چاہیے، یہ ہے قدرت، اور اس کے علاوہ ایک تیسری شے ہے وہ ہے لکڑی،
یعنی اسباب شے، وہ ہے لکڑی، وہ ہے تصرف، یعنی اگر کوئی بنانے کا طریقہ جانتا ہے اور اس کے پاس ہاتھ بھی ہیں بنانے کے لیے، یعنی کہ قدرت، یعنی علم بھی ہے قدرت بھی ہے، لیکن اس کے پاس لکڑی نہیں ہے اور وہ محتاج ہے کسی اور کا، تو یہ ناقص ولی ہوگا، کامل نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر کسی کے پاس ہاتھ ہیں یعنی کہ قدرت، بنانے کے لیے لکڑی بھی ہے یعنی کہ تصرف، حکومت، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے تو بھی ناقص ہوگا، اور اگر اس کے پاس قدرت نہیں ہے، علم ہے، تصرف ہے، تو بھی ناقص ہوگا۔ یعنی ولی وہ ہوگا کہ جو عالم کل ہوگا، عالم کل ہوگا، قادر مطلقاً ہوگا، ہر شے پہ اس کا تصرف ہوگا، یعنی علم کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، قدرت کے لیے کسی کی مدد نہیں چاہیے ہوگی، تصرف کے لیے وہ کسی دوسرے سے رجوع نہیں کرے گا۔ تو جو ان تین اشیاء کا مرکب ہو اسے ولایت کہتے ہیں، اور اس کے موصوف کو ولی کہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے مولا امیر المومنین کیسے ولی ہیں، اور یہ انتہائی یعنی کمال وہ اوصاف ہیں جو مولا امیر المومنین کے ہیں۔ اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں، یعنی ہم اصطلاح سے بھی ایک تعریف کرتے ہیں کہ ولی ہے کون۔ آیہ کرسی معروف آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہوں، اور میری صفت یہ ہے، یعنی میں ایسا ولی ہوں کہ پہلا میرا مقام میں اللہ ہوں، اللہ ولی الذین، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے۔ صفت کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ میں اللہ ایسا ولی ہوں کہ میں صاحبان ایمان کو ظلمات سے نکالتا ہوں اور نور میں داخل کر دیتا ہوں۔ یعنی بنص قرآن اصطلاح دین میں ولی اسے کہتے ہیں کہ جو مومنین کو ظلمات میں رہنے نہیں دیتا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ ظلمات میں مومنین کی جگہ نہیں، بلکہ مومنین کا مقام، مومنین کا اختتام، مومنین کی منزل نور میں ہے۔ تو ولی بنص اصطلاح دین، بنص اصطلاح قرآن اسے کہتے ہیں کہ جو مومن کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کر دے۔ اب آپ یہ نقطہ دیکھیے گا، کسے کہتے ہیں ولی؟ کہ جو مومن کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کر دے، یہ صفت ہے ولی کی۔ اب اللہ ولی ہے، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل علی ہے، اس کی دلیل حسن ہے، اس کی دلیل جناب رسالت مآب ہیں، اس کی دلیل مولا حسین ہے، المختصر 12 کے 12 ائمہ ہیں۔ اللہ ولی ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اللہ کبھی مخلوق میں ظاہر نہیں ہوا، لیکن اللہ اپنا تصرف اپنے ان اولیاء کے ذریعے مخلوق میں ثابت کرتا ہے، ان کے ذریعے دلیل دیتا ہے۔ جب یہ دلیل دیتے ہیں تو اللہ پہچانا جاتا ہے۔ اب اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ولی ہوں جو کہ تمہارا اللہ ہوں، اور صفت میری کیا ہے کہ میں مومن کو ظلمات سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں۔ میں کہوں گا بار الہ یہ تیرا دعویٰ ہے، مجھے تیرے اس دعوے کی دلیل چاہیے تاکہ میں دلیل سے تجھے ولی مانوں، میرے پاس تجھے ولی ماننے کی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ کہے گا کہ میں نے تواریخ کو تمہارے سامنے کھول کے رکھا ہے، جا کے ڈھونڈو کہ میرے کس ولی نے اس صفت کا اظہار کیا تھا کہ کوئی ظلمات میں کھڑا تھا، اسے ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ شب عاشور ہے، بلکہ صبح عاشور ہے، ظلمات میں جناب حر کھڑے ہیں، مولا حسین جو ولی مطلق ہیں، مولا حسین نے حر کو ظلمات سے نکال کر حسینیت کے نور میں داخل کر کے آیہ کرسی کی دلیل دے کے بتایا کہ وہ ایسا ولی ہے جو کہ ہمارا بھی خدا ہے، تمہارا بھی خدا ہے۔ کسی بھی مومن کو ہمارا خدا ظلمات میں رہنے ہی نہیں دیتا، بلکہ اس کا اختتام نور پہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، درود پڑھیے بابا سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ تو ولی کون ہے؟ ولی وہ ہے جس کے پاس مطلقاً
مطلقاً ولایت ہے، حاکمیت ہے، حکومت ہے، اور یہ حکومت صرف جزوی نہیں ہے، کلی ہے۔ اسی لیے میں نے ایک تعریف ولی کی یہ کی تھی، اور یہیں سے کچھ دیر بعد مصائب سے متصل ہوتے ہیں، یہیں سے متصل ہوتے ہیں۔ میں نے تعریف یہ کی تھی کہ ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کی اللہ کے علاوہ ہر شے پر حکومت ہو، اللہ کے علاوہ ہر شے پر حکومت ہو، یعنی ہر شے اس کے تابع ہو، وہ عالمین کا مالک ہو۔ اب آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے متعدد مقامات پر کہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تمام اشیاء پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تمام اشیاء کا خالق ہے۔ اب یہ اللہ قرآن ہی میں کہہ رہا ہے، یعنی تمام اشیاء کا خالق اللہ، تمام اشیاء پر قدرت رکھتا ہے اللہ۔ اللہ اسی قرآن میں سورہ یاسین میں آیت کا نشان بھی بارہ ہے، کہہ رہا ہے کلو شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام اشیاء کو گن گن کے امام مبین میں احصا کر دیا ہے، گن گن کے امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، خالق ہے اللہ تمام اشیاء کا، تصرف دیا ہے اس نے امام مبین کو، تمام اشیاء پہ قدرت رکھتا ہے اللہ بنص قرآن، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میری ان تمام اشیاء پر حکومت ہے امام مبین کی۔ اب جب امام مبین تمام اشیاء کا مالک ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہر وہ شے جس پہ لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے، ان تمام اشیاء کے حاکم کو امام مبین کہتے ہیں۔ جب اس آیت کا نزول ہوا، لوگ رسالت مآب کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے اس امام مبین سے مراد کیا توریت ہے؟ جناب رسالت مآب نے کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ زبور؟ کہا نہیں۔ کہا انجیل؟ فرمایا نہیں۔ کہا قرآن؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اس امام مبین سے مراد کیا ہے؟ دائیں طرف سے مولا امیر المومنین آ رہے تھے، جناب رسالت مآب نے مسکرا کے کہا اس امام مبین سے مراد میرا بھائی علی ہے، اللہ نے کل کی کل اشیاء کا حاکم، مالک، امام میرے اس بھائی کو بنایا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ علی اسے کہتے ہیں جو تمام اشیاء پر حاکم ہو۔ ان تمام اشیاء کا مطلب کوئی بھی شے ایسی نہیں کہ جو حکومت علی سے باہر ہو، یعنی اگر موت ایک شے ہے تو علی موت کا حاکم ہے، حیات اگر ایک شے ہے علی حیات کا حاکم ہے، رزق اگر ایک شے ہے علی رزق کا حاکم ہے، اولاد اگر ایک شے ہے علی اولاد کا حاکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ انا انزلنا بار بار پکارتی ہے مجھے اور آپ کو، کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو پھر یہ طے ہے بنص قرآن کہ ملائکہ اور روح اپنے رب کے اذن سے اترتے ہیں، ہر شب قدر اترتے ہیں اور کل امر لے کے اترتے ہیں۔ امام نے سائل سے پوچھا یہ بتا بعد رسالت مآب کیا ہر سال شب قدر نہیں آتی؟ اس نے کہا مولا آتی ہے۔ کہا پھر یہ بتا کہ بعد از رسالت مآب یہ جو ملائکہ اور روح ہے، آخر کوئی گھر تو ایسا ہے نا کہ جہاں یہ کل امر لے کے اترتے ہیں، جہاں یہ کل امر لے کے اترتے ہیں۔ سائل جو تھا مولا کا، جو صحابی تھا، وہ مسکرانے لگا، کہا مولا آپ بتائیے نا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا اچھا یہ بتا کیا بجز ہمارے گھر کے عالمین میں کوئی گھر ایسا ہے کہ جہاں اللہ کی روح اور ملائکہ اس کے کل امر لے کے اترتے ہوں؟ مولا نے کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے آتی اللہ و آتی الرسول و اول الامر منکم۔ مولا نے فرمایا یہ ملائکہ اور روح کل کے کل امر لے کر اول الامر کے گھر میں اترتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اور یہی ملائکہ کی معراج ہے۔ اب سوچئے کتنا کمال نکتہ ہے۔ اب ہر شب قدر کو پورے سال کے جو امور ہیں وہ مرتب کیے جاتے ہیں، یعنی پورے سال میں کسے موت دینی ہے، کسے رزق دینا ہے، کسے حیات دینی ہے، کسے اولاد دینی ہے، کسے کتنا روکنا ہے، کسے صحت دینی ہے، کسے بیماری دینی ہے۔ ملائکہ اور روح اولی الامر کے پاس یعنی زمانے کے امام کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ اے امام مبین، اے ہر شے کے مالک، ہمیں بتائیے کہ اس سال کسے حیات دینی ہے،
کسے موت دینی ہے، کسے اولاد دینی ہے، کسے کتنا رزق دینا ہے، کس سے کتنا رزق لے لینا ہے، کسے ثواب دینا ہے، کسے عذاب دینا ہے، کسے عالم برزخ میں رکھنا ہے، کسے عالم اجسام میں رکھنا ہے، کسے عالم ارواح میں رکھنا ہے۔ دیکھیے کیسا کمال گھرانہ ہے یہ۔ ایک سائل آیا بس آخر میں، ایک یہ حدیث کمال حدیث ہے، آپ یقیناً اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور خود پہ فخر کریں گے کہ ہم محمد اور آل محمد کے غلاموں میں سے ہیں۔ ایک شخص آیا مولا امیر المومنین کے پاس اور آ کر کہنے لگا مولا قرآن کا یہ دعویٰ ہے۔ اب ذہن میں رکھیے علی اس ولی کو کہتے ہیں جو ہر شے کا حاکم ہے، اس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا اللہ قرآن میں دعویٰ کر رہا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر جو ہے وہ کتاب مبین میں ہے، ہر خشک و تر۔ کہنے لگا مولا یہ اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، 6666 آیات پر مشتمل یہ کتاب ہے، مولا اس کتاب میں سب کچھ سمایا ہوا ہے، عالمین سمائے ہوئے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یعنی ظاہراً 6666 آیات اور کتاب کا دعویٰ یہ ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ سب کچھ اس کتاب مبین میں سمایا ہوا ہے، سمویا ہوا ہے۔ مولا سے پوچھنے لگا، علی اسے کہتے ہیں کہ جو ظاہر اور باطن کا عالم ہو، یعنی ہر شے سے با علم ہے علی، کوئی بھی مخلوق ہو علی ہر ایک سے با علم ہے، کیونکہ علی کا با علم ہونا اللہ کے با علم ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ دعویٰ ہے، علی دلیل ہے۔ اب آپ غور کیجئے جب مولا سے اس نے یہ سوال کیا، مولا نے اس کو جواباً ایک جملہ کہا۔ مولا نے کہا اگر تو اجازت دے تو میں تجھ سے ایک سوال کر لوں؟ اس نے کہا جی مولا سوال کیجیے۔ مولا نے کہا تو نے یہی کہا نا کہ یہ جو کتاب 6666 آیات پر مشتمل ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے ظاہراً، کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے عالمین یہ سب کے سب اس میں سمائے ہوئے ہوں، سموئے ہوئے ہوں؟ مولا نے کہا میں تجھ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ جی مولا سوال کیجیے۔ مولا نے کہا میں یہ کہتا ہوں، اب تو اس کی تصدیق کرنا کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ مولا نے کہا یہ کتاب تو سائز میں بہت بڑی ہے نا، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ایک بیج میں پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک بیج میں پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ ساکت ہو گیا کہ کجا اتنی بڑی کتاب، کجا اتنا سا بیج۔ مولا نے کہا میں تجھ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس بیج میں پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے، بتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی مولا بے شک اس بیج میں پورا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مولا نے کہا پس تو نے اقرار کیا کہ اس بیج میں پورا درخت ہے، مجھے دکھا۔ کہا مولا دکھا نہیں سکتا، مولا میں نہیں دکھا سکتا۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتا یہ بیج کیسے درخت کو ظاہر کرتا ہے؟ کہنے لگا مولا اس بیج کو ایک درخت کو ظاہر کرنے کے لیے زرخیز مٹی چاہیے، شیریں پانی چاہیے، سورج کی روشنی چاہیے، ہوا چاہیے۔ مولا نے کہا تو نے مانا نا کہ اگر کوئی شے کسی شے میں چھپی ہوئی ہو، جب تک وہ اسباب میسر نہ ہو جس سے وہ شے اپنے اندر چھپی ہوئی شے کو باہر نکال سکے، تو شے ظاہراً بھلے چھوٹی ہو لیکن جب تک وہ اسباب نہ ہو جس سے اس شے میں چھپے ہوئے تمام کے تمام جو بھی اسباب ہیں وہ میسر نہ آئیں، ممکن نہیں ہے۔ کہنے لگا جی مولا۔ تو مولا نے کہا تو نے پھر عقلاً تسلیم کیا کہ جیسے اس بیج کو اپنے اندر چھپائے ہوئے درخت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ اسباب کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کتاب کو جسے تو قرآن کہتا ہے، اس میں عالمین جو سموئے ہوئے ہیں، جو چھپائے ہوئے ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے، ان کو نکالنے کے لیے ایک عالم چاہیے، جو عالم قرآن بھی ہو، جو ہر شے سے با علم بھی ہو، جو جانتا ہو کہ کس شے میں کیا شے چھپی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا جی مولا میں نے مانا۔ مولا نے فوراً کہا اسی لیے اللہ اسی قرآن میں کہتا ہے کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو گن گن کے امام مبین میں احصا کر دیا ہے۔ کہا اے سائل سن، وہ امام میں ہی ہوں جو یہ جانتا ہے کہ اس کتاب میں اللہ نے کیا کیا سمویا ہے، کیا کیا چھپایا ہے، اس لیے کہ میں ناطق قرآن ہوں، یہ صامت قرآن ہے۔ درود پڑھیے بابا۔ معزز سامعین،
مولا یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں، مصائب سوچ کے روتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں، اور مولا امیر المومنین وہ ہستی ہیں کہ جب ابن ملجم کی کاری ضرب چلی تو مولا نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ یہ علی ہی کو زیبا ہے کہ یہ جملہ کہہ سکے، کیونکہ علی ہی وہ کردار ہے اس دنیا میں کہ جو اپنی کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہے۔ جب یہ ضرب چلی ہے مسجد کوفہ میں تو حسنین کریمین اپنے بابا کے پاس آئے۔ پاس آنے کے بعد مولا علی نے مولا حسن سے کہا، بیٹا حسن، جی بابا جان، بیٹا نماز تمام کیجیے۔ یہ واحد وہ نماز تھی کہ جس کی پہلی رکعت مولا علی نے پڑھائی اور دوسری رکعت مولا حسن نے پڑھائی، یعنی یہاں بھی اپنی ولایت کا تصرف دکھایا کہ واحد ہم ہی وہ ہیں کہ جو شریعت محمدی کے مالک ہیں۔ مولا حسن نے نماز تمام کی، 2 یا 4 جملے ہیں مصائب کے۔ نماز تمام ہوئی، مولا حسن نے اپنے بابا کا سر اپنے زانو پہ رکھا۔ علی کی ریش مبارک خون سے خضاب ہو چکی، مولا امیر المومنین کی آنکھیں بند ہیں، سر ہے زانو حسن پر، قریب میں مولا حسین بیٹھے ہیں، مولا عباس بیٹھے ہیں۔ مولا حسن کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، جیسے ہی رخسار امیر المومنین پر پڑے، رخسار امیر المومنین پر پڑے، مولا علی نے اپنی آنکھیں کھول کے کہا، بیٹا حسن نہ رو۔ پھر کہا، بیٹا حسین نہ رو، بیٹا عباس نہ رو۔ اپنے بیٹوں کو چپ کرا رہے تھے، چپ کراتے رہے، کہتے رہے، میرے شہزادوں مجھے لے کے جانب گھر چلیے۔ بچوں نے اپنے بابا کو لیا، جانب گھر روانہ ہوئے، پیچھے پیچھے اصحاب چلے۔ جیسے ہی مولا امیر المومنین کے گھر کا دروازہ قریب آنے لگا، کہا، بیٹا حسن رک جاؤ۔ مولا حسن رک گئے، کہا، بیٹا میرے صحابیوں کا شکریہ ادا کرو۔ کہا، میرا بابا تمہارا ممنون ہے، میرے بابا آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے پلٹ جائیں، کیونکہ آگے دروازے پر علی کی بیٹیاں ہیں۔ علی یہ نہیں چاہتا کہ علی کی بیٹیوں کی رونے کی آوازیں علی کے صحابی سن سکے۔ میں کہوں گا، مولا ہائے یہ کوفہ 40 ہجری، آپ کو یہ منظور نہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں آپ کے صحابی سن سکے، لیکن مولا ہائے 61 ہجری ہوگی، یہی کوفہ ہوگا، زینب عالیہ ہوگی، نہ سر پہ چادر ہوگی، شرابیوں کا دربار ہوگا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، مولا علی کیا کہہ رہے تھے؟ میرا بیٹا حسن چپ ہو جا، میرا بیٹا حسین چپ ہو جا، میرا بیٹا عباس نہ رو۔ بچوں کو چپ کرانے والے علی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، علی کی نظر زینب عالیہ پر پڑی۔ بیٹوں کو چپ کرانے والا میرا مولا زینب عالیہ کو دیکھ کے رو پڑا۔ زینب عالیہ قریب آئی، قریب آ کے بابا سے لپٹ کے رونے لگی۔ روتے روتے بی بی نے ایک جملہ کہا، بابا بابا آپ کی بیٹی تھک گئی ہے۔ مولا نے کہا، زینب تو کبھی یہ نہ کہنا تو تھک گئی۔ زینب اگر تو تھک گئی، حسن کے جنازے سے تیر کون نکالے گا؟ زینب کون وہ ہوگا جو روز عاشور 70 قدم سے جب حسین کے سینے پر شبر لعین سوار ہو کے تیرا کاری ضربے چلائے گا، زینب کون کوفہ اور شام کے دربار میں جائے گا؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين